السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد، میں ہوں مہک اسلام۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ مریم نواز نے آرمی چیف سے ملاقاتوں پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی۔ مریم نواز نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ کہا کسی پارلیمانی رہنما کو جی ایچ کیو نہیں جانا چاہیے تھا۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ڈنر کا نواز شریف کو علم ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں۔ سیاسی ایشوز پر سیاسی قیادت کو بلانا چاہیے، نہ کہ سیاسی قیادت کو جانا چاہیے۔ کہ جو خلائی مخلوق ہے خلا میں چلی گئی ہے، یا آپ لوگوں کی صلح ہوگی ہے؟ جو یہ ٹی وی کے اوپر آپ کی سپیچ بھی چل رہی ہے اور میاں صاحب کی بھی سپیچ چلی ہے، آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیچ چلا رہے ہیں؟ یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ظلم اور پریشر اور ہتھ کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں، ہمیشہ نہیں چل سکتے۔ مریم یہ بتائیں گی جو ڈنر ہوا ہے جی ایچ کیو میں، کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا؟ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پہ، ایسے ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے تو چاہیے۔ یہ نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں، مجھے علم کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا، یا ان کو بعد میں علم ہوا، لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ اور دوسری طرف وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے سماج سے گفتگو میں تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ کہا 2 ماہ میں لیگی اور پی پی رہنماؤں کی آرمی چیف سے ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ بلاول سمیت تمام پارلیمانی لیڈرز موجود تھے۔ احسن اقبال اور خواجہ آصف نے آرمی چیف سے 1 on 1 تفصیلی ملاقات بھی کی۔ شیخ رشید نے پیش گوئی بھی کر دی، بولے ملاقاتوں کا حاصل 3-4 مہینوں میں سامنے آ جائے گا۔ کیا جا سکتا ہے 16 تاریخ کو 3.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، 9:20 سے 12 تک ملاقات ہوئی ہے۔ سب لوگ موجود تھے اور ساری کھل کے باتیں ہوئی ہیں اور نارمل حالات میں باتیں ہوئی ہیں، بڑے فرینڈلی ماحول میں ہوئی ہیں، کوئی وہاں تلخی اور ترشی یا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جس طرح خواجہ آصف بھی تھے اور احسن اقبال بھی تھے۔ آج میں پہلی دفعہ کہنے لگا ہوں، ندیم ملک صاحب بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی سارے لوگ موجود تھے۔ 2 میٹنگز ہوئی ہیں تھوڑے سے وقفے میں، وہ ڈنر تھا، یہ چائے تھی۔ 1 ہفتے نہیں زیادہ دنوں کا فاصلہ ہوگا، 16 تاریخ کی رات اور اس سے پہلے مہینے کا ایک فرق ہوگا۔ 2 میٹنگز ہوئی۔ احسن اقبال اور خواجہ آصف تو بہت دیر تک 1 to 1 میٹنگ میں رہے، وہ چلے گئے تھے، ہم ذرا دور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن چیف کے ساتھ خواجہ آصف اور احسن اقبال 1 to 1 ملاقات کر رہے تھے۔ میرا نہیں خیال، خواجہ آصف کی حد تک تو ٹھہ گیا، احسن اقبال کی حد تک باقی نہیں میں کہہ سکتا۔ پتہ لگ جائے گا آپ کو ان 4 مہینوں میں کیا حاصل ہے اور کیا نہیں ہے۔ 2 ملاقاتیں ہوئیں اوپر نیچے، ایک میں پہلے فاصلہ تھا اور دوسری اب ہوئی ہے 16 تاریخ کی شام، اور میں اور شہباز شریف ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھانے والے میں تھے پہلی ملاقات میں۔ جرنلی وہ ڈسکس کرتے ہیں ساری صورتحال کو، سارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں اس میں بھی موجود تھے، بلاول بھی تھا، سب کا اتفاق تھا گلگت بلتستان پہ۔ مریم صاحبہ کیونکہ اصرار کر رہی ہیں تو میں یہ بڑے ذمہ داری سے کہتا ہوں، کافی عرصے سے میں جھوٹ نہیں بولتا، کہ ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ فضل الرحمان اور نواز شریف نے ایک ذہن بنا رکھا ہے، پیپلز پارٹی ان ریزگنیشن میں اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ یہ تو نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ تقسیم ہوں گے ضرور، ورنہ یہ دونوں بیٹے اور باپ جو ہے ان کے کیس کو۔ کون سی ملاقات، کہاں کی ملاقات، کس سے ملاقات؟ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کسی کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ خواجہ آصف کی بھی آرمی چیف سے ملاقاتوں کو مسترد کر دیا۔ لیگی رہنما نے شیخ رشید پر الزام بھی لگایا۔ آپ کی اور خواجہ آصف صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی 1 on 1 نہیں، میری کوئی ملاقات نہیں، میری آرمی چیف کے ساتھ کوئی 1 on 1 ملاقات خواجہ آصف صاحب آپ کے ساتھ نہیں، میری اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ کوئی 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تو جھوٹ بولا۔ تو احسن اقبال کی یہ تردید سامنے آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ احسن اقبال نے یہ الزام بھی لگایا کہ شیخ رشید احمد غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ شیخ رشید نے اگر یہ بات کی ہے تو جھوٹ بولا ہے۔ احسن اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کی بھی آرمی چیف سے 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف نے آج آفیشلی شہباز شریف کو ڈس اون کر دیا۔
مریم نواز نے شہباز شریف کو حتمی پنچ مارا ہے۔ اب شہباز شریف کے لیے سیاست کرنا آسان نہیں ہوگا۔ عام تھی وہ بات آج عیاں ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو آفیشلی نواز شریف صاحب نے ڈس آن کر دیا، کیونکہ آج کل نواز شریف صاحب کا ریموٹ کنٹرول مریم صفدر صاحبہ کے پاس ہے اور وہ کمپلیٹلی انہیں کنٹرول کرتی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ انہوں نے انہیں کمپلیٹ کنٹرول کرنے دیا ہوا ہے۔ تو ساری سچویشن میں جو بہت دیر سے آپ لوگ بھی انالیسس کر رہے تھے، ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جو ایک فیملی لمیٹڈ پارٹی تھی جس میں شہباز شریف اب حصہ لینا چاہ رہے تھے اور مریم صفدر صاحبہ اپنے والد کی جو سیاسی انفارچونیٹ بات ہے کہ سیاسی وراثت بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہمارے ملک میں جو ہوتا ہے، تو جو وہ گریب کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، آج انہوں نے اس کا اوپن اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ انہوں نے کھڑی کر دی ہے۔ دو راستے بچ جائیں گے میرے خیال میں ان کے پاس، تین، یا تو وہ امبیرسمنٹ کروا کے چپ رہیں، یا وہ اپنا الگ گروپ کا اعلان کریں، اور یا دوسری بات یہ کہ سیاست سے سرگزش ہو جائیں۔ میرا ان کے بارے میں جو اندازہ ہے وہ اس ہزیمت کو برداشت کر کے چپ کر جائیں گے، کیونکہ ان کا خاصا اسٹیمنا ہے ایسے کام کرنے کا، اور اسی کا فائدہ مریم صفدر صاحبہ نے اٹھایا اور انہیں ایک حتمی پنچ مارا ہے، اور میرے خیال میں اب ان کو سیاست کرنا اس طرح سے آسان نہیں رہ جائے گا ان کے لیے۔ اور جو تہلکہ خیز انکشافات شیخ رشید احمد نے آج کیے، سما نے اس کی خبر 29 جولائی کو ہی دے دی تھی۔ سما نے بتایا تھا کہ 3 لیگی رہنماؤں نے اعلیٰ شخصیات سے خفیہ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فیٹف اور دیگر ایشوز پر حکومت کی حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ پی پی رہنما قمر زمان کائرہ اور دیگر لیگی رہنماؤں نے خبر کو ماننے سے انکار کیا تھا، لیکن شیخ رشید نے بتا دیا کہ نون لیگ ہی نہیں، پی پی اراکین بھی اس ملاقات میں شامل رہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ سے۔ نعیم، آپ نے یہ خبر بریک کی تھی اور ہم نے دیکھا کہ جو سابق وزراء ہیں وہ اس سے انکاری رہے۔ اب کیا لگتا ہے، اب کیا توجہ بیان کی جائے گی ان کی جانب سے کہ اس ملاقات کا حاصل کیا تھا؟ پہلے تو رمیز یہ زبردست اتفاق ہے کہ 29 جولائی کو بھی آپ ہی اس وقت نیوز اینکر تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ خبر دی تھی کہ 3 سینئر لیگی رہنما جو ہیں انہوں نے اعلیٰ شخصیت سے خفیہ ملاقات کی ہے اور انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ فیٹف لا اور دیگر جو ایشوز ہیں وہ ان سے ان کو بھرپور حمایت کریں گے، اور بعد میں انہوں نے ایسے کیا بھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ قمر زمان کائرہ کو جب لائن پہ آپ نے لیا تھا تو وہ بہت ناراض ہو رہے تھے خبر پہ، اور آج ہمیں سمجھ آئی کہ ہم نے تو لیگی رہنماؤں کی خبر دی تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ کیوں ناراض ہو رہے تھے، وہ ناراضگی جو ہے وہ آج پتہ چلی جب شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ صرف لیگی رہنما نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی بھی قیادت جو تھی وہ اس پہلی ملاقات میں جس کا آج شیخ رشید بتا رہے ہیں وہ موجود تھے۔ یعنی اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ قمر زمان کائرہ اس وقت اتنے ناراض کیوں ہو رہے تھے۔ آج 2 ماہ بعد اس کی تصدیق جو ہے وہ شیخ رشید کر رہے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ایک ظاہری طور پہ سامنے جو نظر آتی ہیں چیزیں، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی، اب وہ اندر میں باتیں ان کی کچھ اور ہیں اور وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، انہیں یقین دہانیاں کرواتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے جو 2 بل پہ زیادہ مسئلہ تھا فیٹف کے، اس پر غیر حاضری کا سما نے 6 روز پہلے بتایا اور وہ غیر حاضر بھی ہو گئے ارکان، اور پھر بعد میں انہوں نے بائیکاٹ کر کے مزید آسانی دے دی اور باتیں پھر آپ دیکھیں اے پی سی میں بھی پیپلز پارٹی نے کہا کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، آج اس کی بھی تصدیق مریم نواز کر رہی ہیں۔ یہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی بالکل نعیم صاحب، ہمیں دیکھا کہ جو یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں وہ سامنے بھی آئی، چاہے فیٹف ہو چاہے دیگر ایشوز ہو۔ بہت شکریہ نعیم، اس متعلق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک کی سیاست میں بونچال آ گیا۔ شہباز شریف شام 4 بجے جبکہ بلاول بھٹو زرداری شام 5 بجے نیوز کانفرنس کریں گے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عارف ملک سے۔ عارف، کہیے گا اس نیوز کانفرنس کا کیا ایجنڈا ہوگا، کچھ شیئر کیا جائے گا میڈیا کے ساتھ؟ جی جو آج شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے اندر پہلا ایجنڈا تو یہی ہے کہ جو شہباز شریف اور پارلیمانی لیڈرز کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی تو اس حوالے سے بتایا جائے گا کہ کس سلسلے میں تمام لیڈر پارلیمانی لیڈر جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے، اس پہ کس حوالے سے، کس ایشو کے حوالے سے آرمی چیف نے ادھر باتیں کی ہیں اور کتنی دیر یہ ملاقات رہی ہے، کیا انہوں نے پارلیمانی لیڈر سے وہاں پہ ڈنر کیا ہے یا نہیں کیا، یہ تمام تر
चीज़ें जो है शहबाज शरीफ इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा उनका एजेंडा APC के फैसलों के हवाले से जो APC में फैसले किए। ठीक, आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि शहबाज शरीफ 4 बजे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी 5 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या बातें हुई ये बताया जाएगा। नून लीग की जानिब से पार्लिमानी लीडर्स कौन कौन थे सब कुछ पता चल जाएगा 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इस बारे में हतमी जो है वो बातें की जाएंगी कि आया मुलाकात थी या नहीं। आरिफ, आप जैसा बता भी रहे थे कि नून लीग जो है वो ये बताएगी कि इस मुलाकात में कौन कौन से पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे, तो शहबाज शरीफ के हमरा कौन कौन मौजूद होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी, फिलहाल तो मेन शहबाज शरीफ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर के मौजूद होगा, क्योंकि एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब जो है वो इस्लामाबाद में हैं आज, क्योंकि मरियम नवाज की पेशी थी तो ये लीडरान वहाँ पर हैं। यहाँ पर अभी जो इतला हमें दी गई है वो सिर्फ शहबाज शरीफ की है, और शहबाज शरीफ की क्योंकि आज साल की रहा है इसी वजह से वही यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने आज इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 एजेंडे उसमें शामिल हैं। एक तो सबसे पहला एजेंडा यही है कि आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से वो बताएंगे कि उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं, कौन कौन से पार्लिमानी लीडर उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, और क्या गिलगित बल्तिस्तान के इशू के ऊपर सिर्फ बातचीत हुई है या इससे अलावा। ये वो 3 एजेंडे हैं जिस पर बात करेंगे। आज शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आरिफ, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची पुलिस ने दावा किया है कि क्लिफ्टन ज़्यादती केस के मुल्जिमान की निशानदेही हो गई। 1-2 दिन में मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। कराची में अगवा के बाद लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया। क्लिफ्टन ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस को मुल्जिमान से मुतालिक तमाम शवाहिद मिल गए। मुल्जिमान की तस्वीर समेत दीगर अहम मालूमात भी मौजूद हैं। मुलव्विस मुल्जिमान का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। पुलिस ने दावा किया है कि मुल्जिमान 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, जबकि पुलिस ने गुज़िश्ता रात खयाबान निशात और दीगर मकामात पर छापे मारे। मुल्जिमान की लोकेशन रात भर मुख्तलिफ इलाकों की आती रही। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद असल सूरत हाल वाज़ेह होगी। मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। 22 साल लड़की को 2 मुल्जिमान ने अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया था। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। कराची के इलाके क्लिफ्टन में लड़की के मुबैना अगवा और ज्यादती का वाक़या तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। दौरान तफ्तीश लड़की का लड़कों से राबते के शवाहिद मिले हैं। लड़की दोनों लड़कों के साथ खयाबान निशात फ्लैट पर खुद गई। मुतासरा लड़की की बहन ने 1 दिन बाद पुलिस को इस वाक़े की इतला दी है। अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, क्लिफ्टन में 22 साल लड़की को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस पर पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है और इसमें दौरान तफ्तीश अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस का बताना है कि जो मुतासरा लड़की है उसकी बहन ने 1 रोज़ बाद पुलिस को 15 पर इस वाक़े की इतला दी थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवाहिद जमा किया और पुलिस ने जो लड़की के बयान पर ही मुकदमा दर्ज किया और मेडिकल कराया। जबकि दौरान तफ्तीश इस बात का इंकशाफ हुआ है कि ये लड़की खुद दोनों लड़कों के साथ जो है खयाबान निशात के फ्लैट पर गई और आते और जाते हुए इसने जो है किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की। पुलिस का कहना है कि ये बात वाज़ेह हुई है कि इस लड़की का दोनों मुल्जिमान से रब्ता भी हुआ था, जबकि जो मुल्जिमान हैं इसी फ्लैट में रिहाइश पजीर थे खयाबान निशात के, लेकिन जब से पुलिस रिपोर्ट हुई उसके बाद से दोनों गायब हैं। इनकी तलाश की जा रही है और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात अभी चल रही है। पुलिस जो है मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर रही है। पुलिस ने लड़की के बयान पर ही जो है मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि लड़की क्लिफ्टन में ही एक मॉल में एक स्टोर पर एज अ सेल्स गर्ल जो है काम करती थी और वहाँ से ये निकली थी और तकरीबन 9 बजे के बाद और इन लड़कों के साथ गई थी और 11 बजे के बाद ये घर पहुँच गई थी और अगले रोज़ ये फिर दोबारा स्टोर पर गई है, लेकिन इसकी बहन ने पुलिस को इस बात की इतला दी, इस पर पुलिस मौके पर पहुँची और फिर कानूनी कार्रवाई की गई। जी ठीक है सऊद, आप हमें इस वाक़े से मुतालिक पेशरफ्त के हवाले से आगाह करें। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने सानिया बल्दिया केस से मुताल्लिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा एक चर्स पीने वाले की गवाह की बुनियाद पर 2 लोगों को सजाए मौत सुना दी गई। वो बेकसूर हैं, असल मुजरिम फैक्ट्री मालिकान हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एक ही आई विटनेस है पूरे वाक़े का, नीचे चर्स पीने चला गया, ये वो लिखवा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा मैंने चर्स की सिगरेट पी। 4 लोग और थे वहाँ पर नुबैर के साथ, वो कोई केमिकल फेंक रहे थे। चर्स पिया हुआ आदमी, अब उसको पता नहीं 1 के 4 नजर आ रहे हैं, 4 का 1 नजर आ रहा नहीं पता, वो कह रहा मैंने चर्स पी है। पाकिस्तान
यक जुबान होकर कह रहा है कि ये कातिल है, मैं बोल रहा हूँ नहीं है। हल्दिया फैक्ट्री की एंट्री एग्जिट एक गेट से थी, उस गेट के ऊपर कैमरा लगा हुआ है और 4 गनमैन बैठे थे, 4। उनसे पूछ लिया जाता कि भाई अंदर कौन गया और बाहर कौन आया, कौन आग लगाने आया। मालिकान कल्प्रेट है, ये भायला ब्रदर्स और उनका मैनेजर ये मुल्क में क्यों नहीं आ जाते? उनको पता है कि आग उनकी गलती से फैली है। ऐसी पार्टी जिनके ये कारकुनान है वो धड़ाधड़ बयान ठोक रही है कि अल्लाह का शुक्र है हम मुतमईन हो गए इस फैसले से। बेगैर तो शर्म नहीं आती? तुम मुहाजिरों के ठेकेदार हो, ये जो सजा मौत पाने वाले लड़के मुहाजिर नहीं है? तुमको पता है कि ये झूठा मुकदमा है। एक पेशी की मार है हाई कोर्ट में, एक पेशी की मार है, उड़ जाएगा ये केस। एक मोबाइल फोन छीनता है तो उसकी वीडियो चल रही होती है, रिकॉर्ड पे है, अदालत की रिकॉर्ड पे। एक कैमरा नहीं चला, एक वीडियो नहीं दिखा पाए कि कोई आग लगा रहा है। एक दिन मर जाना है और अल्लाह की अदालत के आगे खड़ा होना है, वहां पर फिर झूठा गवाह नहीं चलेगा, वहां पर फिर कोई चरसी गवाह नहीं चलेगा, वहां पर फिर वीडियो